السلام علیکم سب کو بہت بہت میرا سلام. سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کو ہر بری گری ہر بری بلا سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ایمان کی مول عطا فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان کے ساتھ اٹھائے. آج پھر ایک دفعہ شہر خاموشہ میں آپ کو کیا بتائیں شہر خاموشہ کے بارے میں. سردیوں کے دن, چھوٹے دن, لمبی راتیں, ہوائیں چل رہی ہیں اور بس زندگی ایسی طرح ہی گزر رہی ہے. کوئی یہ دیکھیں بڑی مزیدار قسم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, فل اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہوائیں چلائی ہوئی ہیں. کل دوبارہ لاہور شہر میں بہت زیادہ دھند تھی, اس کی بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کل. تو کل میں یہاں سے قرطبہ چوک سے شادرے گئے تھے, محفل تھی ایک. تو بس یہ سمجھ لیں کہ وہاں شادرے 15 سے 20 منٹ ہر آدھے گھنٹے کا راستہ ہے, لیکن وہ تقریباً مجھے کوئی 2.5 گھنٹے لگے, اور اسی طرح ہی واپسی کے اوپر بھی آتے 2.5 گھنٹے لگے. بہرحال محفل اٹینڈ ہوئی, بڑی اچھی محفل تھی, مزہ آیا, قوالی تھی اور بہت مزہ آیا وہاں پر, قوالیاں سنی. اور بہرحال تو شہر خاموشہ میں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا دیا جل رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ کہتے ہیں کہ دیے انہی کے جلتے ہیں جو رب کا نام جو ہے نا وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ صرف رب ہی رب ہے. جب آپ اللہ کا نام پکاریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ تعالیٰ کا نام بتائیں گے, اور میرے آقا مصطفیٰ دو جہاں رحمت العالمین کا ذکر کریں گے, تو پھر وہ کہتا ہے تو میرا ذکر کرے گا اس دنیا میں تو میں تیرا ذکر کروا دوں گا تیرے جانے کے بعد اس دنیا میں. تو یہ دیکھیں اسی طرح ہی ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے نا. اللہ ادھار نہیں رکھتا کسی کا بھی. آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی یہ کام کر کے دیکھ لو تو وہ اس کا گیو اینڈ ٹیک وہ آپ کو دیتا ہے. اچھا وہ کس طرح دے گا یا کس طرح دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ نے کسی کو پانی کا گلاس پلا دیا, آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا, آپ نے کسی کو راستہ دکھا دیا, آپ نے راستے سے وٹا اٹھا دیا, آپ نے کوئی بھی ایسا کام جو ایک عمل نیکی کے عمل میں آتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں ایک گیو اینڈ ٹیک آپ کو دیتا ہے. اللہ ادھار نہیں رکھتا کسی کا بھی, رکھتا ہی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیوں کہہ رہا تو 1 دے میں تجھے 10 دوں گا. اب فرق یہ ہے کہ وہ 10 کیا دے گا, پیسے دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ آپ کی کوئی مشکل پریشانی دور کر دے, آپ کسی مصیبت میں ہو تو اس مصیبت سے باہر نکل جاؤ, آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے, کچھ بھی ایسا. لیکن ہم اصل میں کرتے ہیں کہ ہم نے جی 1 روپیہ دیا تو ہمیں 10 روپیہ دے گا. یار 10 روپیہ بھی وہ دے گا, لیکن سوال 10 کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اللہ ہے, آپ اس کے ساتھ شرط نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا جب عمل کر رہے ہو, کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو تو اپنی نیت نیٹ اینڈ کلین رکھو. بس آپ کی جب نیت صاف ہوگی, ٹھیک ہے, اور یہ نیتوں کا دام عملوں پر ہوتا ہے, تو وہ اللہ ہے. اب وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن آپ اسی چکر میں رہو کہ نہیں جی ہم نے یہ کیا تو وہ یہ کرے گا, یعنی کہ وہ اللہ نہ ہو گیا, معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, یعنی کہ آپ نے اللہ میاں کو کام پر رکھ لیا. ایسا نہیں ہے. وہ اللہ ہے بھائی, اللہ ہے. بس آپ سے اگر کوئی عمل ہوتا ہے اور وہ خود کروا دیتا ہے, آپ کی تو کوشش ہوتی ہے, کرواتا وہ خود ہی ہے, تو آپ کر دو, باقی معاملہ اس پر چھوڑ دو, پھر وہ جانے, اس کا کام جانے. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ کوئی نہ کوئی عمل ہم سے ایسا ہو جائے کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے.
میرا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ روزہ قیامت کو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں گے، یار کس منہ سے جائیں گے، کس طرح جائیں گے؟ انہیں میں بھی شامل ہوں۔ دن میں کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ میں بھی بول دیتا ہوں، ہو سکتا ہے جانے میں مجھ سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں پتہ چلتا۔ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے، بچتے جتنا بچ سکتے اتنا تو بچ سکتے ہیں۔ اختلافات ہوتے ہیں، ہر انسان کے اختلاف کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، میرے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اختلاف، ایک رائے ہے کہ ہاں یار ایسا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسا ہے، تو وہ ایک اختلاف ہے۔ لیکن اب اس کے بدلے میں آپ بندہ یعنی کہ اس بندے کے ساتھ کچھ غلط کر دو، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا معاملہ، تو وہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا یار۔ اس نے مسلمان پیدا کیا، انسان بننا بہت ضروری ہے، اور جب آپ انسان بنتے ہو تو آپ مذہب کی قید سے باہر نکل جاتے ہو۔ پھر آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی یار یہ کرسچن ہے یا نہیں ہے، یہ ہندو ہے یا نہیں ہے، یہ کون ہے، آپ اس چیز سے باہر آ جاؤ گے۔ آپ کا اپنا یقین، آپ کا اپنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سنی ہو تو بھائی آپ ٹھیک ہو، سنی ہو، آپ اہل تشیع ہو تو آپ اہل تشیع ہو۔ اب میں کہوں جی کہ میں سنی ہوں تو میں اہل تشیع کو غلط قرار دے دوں، کیوں؟ کیا مجھے اپنا پتہ کہ میں ٹھیک ہوں؟ یعنی کہ یہ تو وہ صحابہ کہ ہم سب کے سب ہی پتھر مارنا چاہ رہے ہیں، تو کیا اتنا یقین ہے کہ ہم جو پتھر مار رہے ہیں ہم نیٹ اینڈ کلین ہیں؟ ایسا نہیں ہے یار۔ اگر نیٹ اینڈ کلین ہو بھی تو پھر بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، پھر بھی یہ ڈر رہا ہے کہ یار اگر میں اس بندے کو غلط کہہ رہا ہوں، یار یہ غلط ہے، تو یہ نہ ہو کل کو میں پھنس جاؤں۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، پیار کریں۔ ہاں اختلاف ہے تو ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس کو بتا لو بھائی مجھے تیرے سے یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ اگر وہ پرابلم وہ دور کر سکتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتا تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ یار اس سے پھر پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، آپ اس کو نہ برا کہو نہ آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ آپ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے، بس اب یہی کر سکتے ہو۔ لیکن اب آپ یہ کہو جی کہ نہیں جی میں اب اس کا ابو جی بن جاؤں گا اور میں اس کو ٹھیک کروں گا، تو بھائی آپ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں خود خراب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے ہر انسان نے۔ اب یہ دیکھیں نا یہاں پر بہت ہوگا، کوئی کوئی بدماش بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیک بھی ہو سکتا ہے، کوئی شریف بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایوری ایج یہاں قبرستان میں ہر قسم کے لوگ دفن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ اپنے آپ کفن اپنا باندھ سکتے تھے؟ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مول عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بڑے چھوٹے خاندانوں میں دوست احباب میں سے کوئی فوت ہو چکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ وہ اللہ ہے، وہ کر سکتا ہے، ہم اس کی رعایا ہیں، اس کے بنائے ہوئے انسان ہیں، تو ہم صرف اسے مانگ سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں، صرف ریکویسٹ۔ تو بہرحال بس اتنی سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی مول عطا فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں ایمان مضبوط رکھے ہمارا، اور ایمان والے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے، اور شہر خاموشہ میں پھر انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تو کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، کوئی لفظ میں کوئی بولنے میں کمی پیشی ہوگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں سب سے، تو سب مجھے معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔